یہاں پر کاکی جی نے مجھے پھر ایک اور بات بھی مجھے کاکی جی سے سیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ دعا پہ قائم کیسے رہتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب قصیدہ بردہ شریف کا 7واں دن تھا، میں نے ان کو میسج کیا، میری طبیعت مطلب مینٹلی تو میں بہتر ہو رہی تھی، لیکن جسمانی کیفیت میری ایسی تھی، باڈی میں کافی پین تھا، مجھ سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا اور مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں تھوڑی سی پریشان ہوگی کہ میں کیوں ہوں ایسی نا، مطلب ایسی کیوں ہو گئی ہوں یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میں نے یہ تھوڑے سے سمٹم ان کے ساتھ شیئر کیے، تو انہوں نے پھر کہا کہ جب دعا کروا دی جاتی ہے تو اس پہ قائم رہنا ہوتا ہے، تو آپ بخلائی کیوں؟ میرے پاس اللہ تھا، میں نے آپ کو اللہ دینا تھا، وہ میں نے دے دیا۔ خیر انہوں نے اتنی بات کی تو مجھے ہوا کہ مجھے خود ایسا فیل ہوا کہ ایک دم سے دل کو بھی کچھ ہوا کہ ظاہرہ بندہ تھوڑا سا اگر جب ویک ہو جائے مینٹلی طور پہ یا جسمانی طور پہ، تو وہ کہیں نہ کہیں سہارا ضرور ڈھونڈتا ہے کہ کوئی آپ کو بہلائے گا، پھسلائے گا، یا آپ کو مینٹلی کاؤنسلنگ کرے گا، یا آپ کو بہت پیار سے بات کرے گا۔ جب کاکی جی نے اس طرح اسٹریٹ فارورڈ یہ باتیں کی تو ایک دم سے میرے دل کو لگی، اور پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں کاکی جی جو کچھ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ان کا رویہ میرے لیے اس لیے ٹھیک تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جاؤں، میں خود اپنے آپ کو سمجھاؤں۔ تو اس کے بعد پھر ایسے ہی کیا، میں نے روز اپنی خود کاؤنسلنگ کرنا شروع کی۔ میں نے اپنے ڈر کے آگے، اپنے خوف کے آگے یوں امیجن کیا کہ اللہ سے بڑا خوف نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا، پھر یہ جب احساس ہوا تو میری طبیعت تقریباً ٹھیک ہو گئی، اور تب سے لے کے اب تک میری طبیعت بہتر ہے۔ قصیدہ بردہ شریف سننے کے بعد ابھی میں سو نہیں رہی تھی، 7واں دن ہوا تھا، سمٹم میرے کافی سویر تھے جو میری کنٹرول سے باہر تھے۔ میری دعا کے بعد طبیعت تھوڑی سی ہوئی، جسم میں درد شروع ہو گیا، اور بار بار بس یہ ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ مطلب ایمان کا انسان کو خطرہ ہو، اس سے بڑھ کے تو کوئی خطرے والی بات انسان کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے کاکی جی کو بتایا کہ اس طرح کے مجھے خیالات آ رہے ہیں، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا مزید میسیجز پہ، تو انہوں نے میری کاؤنسلنگ کی، بہت اچھا سمجھایا، تو اس کے بعد بہت اچھی اور میری بہتر طبیعت ہو گئی۔ ان کے لفظ ابھی بھی مجھے یاد ہے، ان کا تمہیں عمل کا تکبر چاہیے یا پھر توبہ کی شرمندگی، تو یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ کے میں بار بار پھر رپیٹ کرتی۔ اس بات نے مجھے بڑا اپنے آپ کو مطلب ٹٹولنے میں کافی مدد کی کہ نہیں واقعی کہ توبہ کی شرمندگی زیادہ کیا ہر چیز سے اچھی ہے، بجائے سے کہ ہم اچھے عمل کرتے رہیں اور پھر انسان اچھا عمل کرتے کرتے سوچے کہ میں تو سب سے ہی اچھا ہوں، شاید میرے سے کبھی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی یا ہو نہیں رہی، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان توبہ کر کے شرمندہ ہو جائے۔ میں اپنا قصیدہ بردہ شریف کا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ سورہ رحمان سننے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مطلب سب ٹھیک تھا، تو پچھلے مہینے کی بات ہے کہ نا مجھے خود بخود نا ذہن میں بس میں کسی پاک چیز کو، کسی بزرگ ہستی کا نام سن لیا یا کسی بھی اس قسم کی چیز دیکھ لیتی تھی یا سن لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی، تو میرے ذہن میں نا عجیب و غریب خیالات آتے تھے اس کے متعلق، غلط، الٹے، بے ادبی والے۔ تو یعنی یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں تھی، کیوں ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو ایون کہ مجھ سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، میں نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا، نماز بھی بمشکل پڑھتی تھی کہ کوئی خیال نہ آ جائے نماز میں بھی مجھے الٹا سیدھا۔ بہت شدید پریشان ہوگی ایک دم سے جب مجھے یہ ہوا اٹیک، تو اور بار بار ہو، تقریباً ہر وقت ہی ہو، میں سخت پریشان ہوگی۔ پھر یوٹیوب سے میں نے کاکی جی کا
نور آپی کا نمبر میں نے لیا، نکالا، ان کو میں نے میسج کیا، ان کو اپنے سارے سمٹم بتائے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قصیدہ بردا شریف سنو. میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھ سے نہیں سنا جائے گا کہ سرکار کے کیسے آگے پیش ہونا ہے، مشکل ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا میں دعا کرواتی ہوں. انہوں نے پھر مجھے اگلے دن دعا کروائی. تو پہلی دفعہ دعا کرے تو مجھ سے رونا ہی نہ کنٹرول ہو، بہت بری میری حالت ہوگی. پھر انہوں نے اسی وقت دوسری دفعہ مجھے دعا کروائی تو اللہ کا شکر ہے، مطلب اسی وقت بھی مجھے سکون سا آ گیا، بہت میری طبیعت بہتر ہو گئی دعا کے بعد. پھر میں نے قصیدہ بردا شریف سنا تو 7ویں دن کے بعد آہستہ آہستہ میرے جو سمٹم ہیں ختم ہونا شروع ہوئے. تو اب الحمدللہ میں 90% ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. السلام علیکم. میں اپنا سورہ رحمان کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ مہینے پہلے میرا بیٹا چھوٹا ہے 2 سال کا، وہ 2 سال کا ہوا تو مجھے نوٹس ہوا کہ یہ تو بولتا نہیں ہے. پھر میں نے تھوڑا سا اور غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے سارے سمٹم جو ہیں وہ آٹزم والے ہیں. جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں وہ سارے سمٹم میرے بیٹے میں ہیں. تو وہ بولتا نہیں تھا، میں اس کا نام لیتی تھی، وہ میری طرف دیکھتا نہیں تھا اور بس اپنے کھیل میں مگن رہتا تھا. کوئی آ جاتا تھا تو رونے لگ جاتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا. یعنی میں اس کو لے کے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، بس وہ میرے پاس رہتا تھا اور اپنے ابو کے پاس رہتا تھا اور کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا، کسی کے طرف دیکھتا نہیں تھا. اس کا نام لینا ہو تو وہ سنتا ہی نہیں تھا، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نام ہے. خیر جب مجھے یہ پتہ چلا، یہ ریئلائز ہوا کہ اس کو آٹزم ہے، تو پھر مجھے بھی ایک دم افیکٹ ہوا. مجھے پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن ہونے لگ گیا. پہلے بھی ڈپریشن تھوڑا سا چل رہا تھا، لیکن جب بیٹے والی بات ہوئی تو ایکسٹریم پہ میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی، ڈپریشن والی. میں دل کرتا تھا میں گھر سے بھاگ جاؤں، میں کسی سے بات نہ کروں، میں کوئی مجھے نہ بلائے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ایون کے بچوں پہ دھیان دینا یا گھر کے کوئی کام کرنا، کافی مطلب بیٹھے بیٹھے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی. ایک دم ٹھیک ہے، ایک دم خراب ہے، ایک دم ٹھیک ہے، ایک دم خراب ہے. اس طرح سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. پھر مجھے ڈاکٹر بابا کی ویڈیو ملی، پھر آٹزم والی، کہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، بچے بیمار نہیں ہوتے. پھر جو طریقہ کار تھا سورہ رحمان سننے کا وہ میں نے پتہ کیا، اور انہوں نے ویڈیو میں ہی بتایا ہوا تھا کہ اس طریقے سے سورہ رحمان سننی ہے. پھر میں نے سورہ رحمان پہلے تو نیت کی کہ میں اپنے ڈپریشن دور کروں، اپنے آپ کو ٹھیک کروں. سب سے پہلے میں نے نیت کر کے 7 دن اپنے لیے سورہ رحمان سنے. خیر سورہ رحمان سننے کے بعد اللہ پانی والی بھی دعا کرتی رہی ساتھ، تو پھر میری طبیعت 90% ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا گیپ لے کے میں نے یہ نیت کی کہ میں اپنے بچے کے لیے سنوں گی، بیٹے کے لیے سنوں گی. تو پھر میں نے دوبارہ شروع کی سورہ رحمان اپنے بیٹے کے لیے. تو پھر میں نے سننا شروع کی. آپ یقین کریں گے سورہ رحمان ختم ہوئی ہے، اس کے 2 دن بعد میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا. یعنی کہ ایون کہ ایک لفظ بولنا بہت بڑی بات تھی، وہ بولنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اپنے نام پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، سننے لگ گیا کہ ہاں نہیں یہ میرا نام ہے، مجھے بلا رہے ہیں. آہستہ آہستہ کرتے 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 بہت تبدیلی آئی، بہت چینجنگ آئی اس میں. تو اب یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ جو چیز دیکھتا ہے اس کا نام لے لیتا ہے، جیسے بلاؤ ویسے سنتا ہے، اور ٹوٹل اس کے تقریباً اب 100% اس کے آٹزم کے سمٹم سارے ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہ میں سورہ رحمان کا اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی.